رمضان کا مہینہ میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے ہم سبھی جانتے ہیں، اور اس مہینے کی آمد پر ہی جو ہے انسانی سماج، جو مسلم، خاص طور سے مسلم سماج ہے، اس کی حرکات اور سکنات اور اعمال میں تبدیلیاں بہرحال نظر آتی ہیں، اور لوگ عبادت کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، اور کیوں نہ ہو، یہ مہینہ ہے ہی اسی خصوصیت کا حامل۔ بہت سارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے کا جو نام رمضان ہے وہ جو عربی کا لفظ رمضان سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا یا مٹا دینا، مطلب یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو گناہوں کو ختم کر سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹا دے سکتا ہے۔ جس طرح سے آگ جلا کر چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے ہمارے گناہوں کو۔ تو گویا اس مہینے کا نام خود ایک بڑا اہم میسج اور پیغام ہمیں دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ ہم سے قریب ہے، لوگ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے، امت مسلمہ کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ، لیکن ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے بالکل ناواقف ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مہینہ آ بھی جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، کچھ تو بھی اب تھوڑا سا روٹین ہٹ کر کرنا ہے، بس اتنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اس کی ایکچوئل فضیلت کیا ہے، کیا فائدے اس مہینے سے ہم اٹھا سکتے ہیں، وہ ہم نہیں سیکھنا چاہتے یا وہ ہم نہیں جانتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ مہینہ سال در سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے، مطلب ہر سال یہ ایک مہینہ آتا ہے اور آ کر بس یوں ہی چلا جاتا ہے، اور نہ اعمال میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، نہ زندگیوں میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ کارپوریٹ لیول پر یا بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، یا اسکولز میں کام کرتے ہیں، کالجز میں کام کرتے ہیں، ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں ان کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کمپنی، وہ کالج، وہ اسکول ان کے لیے کچھ کورسز رکھتی ہے نا، یا کچھ ٹریننگ پروگرامز رکھتی ہے، یا کچھ اپڈیشن پروگرامز رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر کمپنی کے اندر ایک نیا سسٹم آیا، وہ سسٹم کو سکھانے کے لیے 3 دن کا کوئی پروگرام کمپنی نے رکھ دیا، میٹنگ ہوتی ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور کمپنی نے جو اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کیا، وہ اپڈیٹ آپ کو سکھائے جاتے ہیں، وہ 3 دن لوگ آتے ہیں، اس اپڈیٹ کو سیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اس سسٹم کو وہ ختم ہونے تک، اگلے سسٹم کے آنے تک چلانا سیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج سمجھ لیجیے ایک نیا سسٹم اپڈیٹ ہوا، 3 دن کی ٹریننگ دی گئی، اس کے بعد یہ سسٹم 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، جب تک وہ سسٹم، وہ آپریٹنگ سسٹم، وہ چیز اس کمپنی میں رہیں گی، تب تک کے لیے وہ آدمی اپڈیٹ ہو گیا۔ تو 3 دن کے پروگرام نے یہ تبدیلی لائی اس امپلائی کے اندر، اس کام کرنے والے کے اندر، کہ وہ پرماننٹلی اپڈیٹ ہو گیا اس سسٹم کے بارے میں، اس کے ختم ہونے تک، مطلب اگلے نئے سسٹم آنے تک۔ تو 3 دن کی ٹریننگ یہ کمال دکھاتی ہے۔ آئیے ایک اور مثال لے لیجیے، آگے بڑھتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے، تبدیلی کیسی آتی ہے جب انسان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کسی چیز کے لیے مشق کرائی جاتی ہے۔ دوسری مثال لے لیجیے، آپ چاہتے تھے کہ گاڑی چلانا آپ سیکھیں، فار ایگزامپل 2 ویلر تو نہیں، 2 ویلر عام طور سے لوگ گھروں پہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن 4 ویلر ہے جو کہ آپ کے ساتھ اویلیبل نہیں ہے۔ آپ ایک ڈرائیونگ اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں جانے کے بعد آپ، میں سمجھتا ہوں 15 days to 20 days یا 30 days کا ہارڈلی کورس ہوتا ہے، اور بہت ہی ڈم انسان ہوگا، بہت ہی جس کو ہم کہیں گے مطلب وہ انسان کمزور ہوگا جو مہینے بھر بعد بھی گاڑی نہ سیکھ سکے۔ آج کل تو دیکھیے آپ بچوں کو گھر میں ہے تو آدھا ٹریننگ تو وہاں مل جاتی ہے، پھر 1 سے 2 3 بار 10 بار چلا لیے تو آ جاتی ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ 2 ویلر کے معاملے میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، محلوں میں سیکھ لیتے ہیں ہمارے بچے، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیے، تو 1 month کی ٹریننگ ہوئی، اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے کار چلانا سیکھی۔ اب جب تک آپ اپنے عقل اور ہوش اور حواس میں ہیں، گاڑی چلانا آپ نہیں بولتے۔ اب جب تک آپ اپنے عقل میں اور ہوش اور حواس میں ہے، سینسز آپ کی باقی ہے، آپ گاڑی چلانا نہیں بولتے۔ تو 1 مہینے کی ٹریننگ نے یہ تبدیلی لائی کہ زندگی بھر کے لیے لائف ٹائم آپ نے گاڑی چلانا سیکھ لی، ٹریننگ، مشق کروائیں گے۔ اب آئیے میں رمضان کی مثال لے رہا ہوں اب یہاں، رمضان بھی ایک ٹریننگ ہے، تاکہ اگر سال بھر ہم میں کوئی کمزوریاں اور کوتاہیاں آ گئی ہو تو اس 1 مہینے میں اس کو کمپنسیٹ کر دے، اور اگلے کی ہم تیاری کر لے کہ اپنے اعمال کو ہم اضافہ کر لے۔ تو رمضان ایک 30 days کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کا، اور 1 مہینے کی مطلب اپروکسیمیٹ 29 یا 30 days، مطلب جو بھی اس میں ہوتا ہے، 1 مہینہ اسلامی اعتبار سے 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، اس 1 مہینے کی ٹریننگ اور مشق سے جو مسلمان گزرتا ہے، جب وہ چاند دکھ جاتا ہے تو ایسا گزرتا ہے اس ٹریننگ سے کہ جس کے نتیجے میں اس کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا تبدیلیاں ہیں۔ لیکن 30 days جو ہی یا 29 days جو ہی گزرے، مہینہ ختم ہوا اور چاند نظر آیا دوسرا، پھر ایسی تبدیلی آ جاتی کہ لوگ بولتے سبحان اللہ، یہ وہ انسان تھا کہ جو ابھی دکھ رہا تھا 1 دن پہلے۔ آپ سمجھ رہے بات کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 دن کی اور 30 دن کی ٹریننگز ایک انسان پر ایک سسٹم کے ختم ہونے تک اور ایک انسان پہ اس کی زندگی ختم ہونے تک سکھا دے رہی ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا عادی بنا دے رہی ہے۔ تو کیوں یہ 30 days کی ٹریننگ یا ایک 1 month کی ہماری اسلامک ٹریننگ جو ہم کو رمضان میں ملی، وہ ٹریننگ کا اثر 1 دن میں کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ یہ تعجب اور امیزنگ چیز،
3 دن کی ٹریننگ سسٹم کے ختم ہونے تک آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے. 30 دن کی ٹریننگ زندگی بھر کے لیے آپ کو گاڑی چلانا سکھا دے گی. ٹیچرز جو ہوتے ہیں اسکول کالجز کے اندر ان کو 2-2 3-3 دن کے ان کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, وہ ان کی زندگی کو چینج کر دیتے ہیں. تو سوال یہ 30 ڈیز کا ایک پروگرام جو اللہ رب العزت نے بائی ڈیفالٹ امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے دے دیا, وہ پروگرام کو اتنا ہم لائٹلی کیسے لے رہے ہیں, اتنا آسان کیسے لے رہے ہیں کہ 30 دن ہم مسلسل ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں, زکوٰۃ اور صدقات کی ہم پابندی کر رہے ہیں, اور تمام وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہوتا وہ کر رہے ہیں, اور 30 دن گزرنے کے بعد کایا ایسی پلٹ جاتی, زندگی ایسی تبدیل ہو جاتی کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا, کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ایک چاند دکھا, اور میں بار بار کہتا ہوں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت برا کہتے ہیں, ہارش کہتے ہیں, اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے, کہ ایک چاند امت مسلمہ میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں نماز کے لیے, اور ایک چاند پھر اگلا آتا ہے ایسا کرتا ہے کہ امام کو مصلی ڈھونڈ کر لانا پڑتا ہے. پہلا چاند وہ جب رمضان شروع ہوتا ہے راستے نہیں پورتے ہیں, مطلب مسجدیں تو ختم ہوگی, راستے بھی نہیں پور رہے ہیں, راستوں پہ شطرنجی اور چٹائیاں ڈال کے نمازیں ہو رہی ہے, اور پھر ایک چاند پھر نکلتا ہے جو عید لاتا ہے, ٹریننگ کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے کہ اب آپ تیار ہو, آپ نے تقویٰ اختیار کیا, آپ نے ذکر کو اختیار کیا, آپ نے خرچ کرنے کی عادت ڈالی, آپ نے اپنی نظروں پہ کنٹرول رکھا, آپ نے اپنے خلیوں کو سدھار لیا تھا, آپ نے اپنے اعمال اور افعال کو سدھار لیا تھا, آپ نے اپنے معاملات کو سدھار لیا تھا. پھر کیوں ایسا ہوا کہ وہ چاند دیکھتے ہی جب 31واں دن, اگر 31 کا اگر مہینہ تھا اور اگر 29 کا 30واں دن نکلا, ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جیسے کہ ایک چاند مطلب ایک رات کے بعد ایک بھولا کوئی خواب تھا جو گزر گیا. مطلب ایسی کیسی زندگی اتنا ڈائنامک چینج کے ساتھ آئے, جبکہ یہ ٹریننگ دی جا رہی. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کیے گئے, تم پر روزے فرض کیے گئے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اور یہ کوئی نئی بات نہیں, صرف تم ہی نہیں ہو جن پر روزے فرض کیے گئے, تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو. تو روزوں کا مقصد ہے ٹریننگ دینا. کس چیز کی ٹریننگ دینا؟ لعلکم تتقون, اللہ کا ڈر, فاصلہ جتیا. اور اللہ کا تقویٰ کیا ہے کہ ہمارا اس چیز کو بجا لائے جو ہمارا رب ہمیں حکم دیتا ہے, اور ہر حرام کردہ چیز سے اپنے نفس کو بچائے, یہ تقویٰ ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ کا ڈر فاصلہ اختیار کر سکو. تو خود رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے. اب اگر یہ مقصد ہی حاصل نہ ہوا, تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ظاہر کر کے بتا سکوں, یا میرے حلیے سے آپ کہہ سکتے کہ میں متقی ہوں, ممکن نہیں. تقوی کے اثرات ہوتے ہیں ظاہری, یہ بات طے ہے, لیکن ظاہری اثرات سے تقویٰ ہے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منافقین بھی تھے, آپ کو بذریعہ وہی بتایا گیا یہ منافق ہے, سمجھے آپ, اس لیے کہ وہ بھی سارے صحابہ کے جیسا وہ سب کرتے تھے جو صحابہ کرتے تھے, لیکن ان کی کچھ علامتیں, کچھ نشانیاں بتائی گئی, جو کرتے تو ہے لیکن سستی سے کرتے ہیں, کرتے تو ہے دل نہیں ہوتا اس میں, نماز پڑھے سستی سے پڑھنے, نماز پڑھے دل نہیں ہے اس کے اندر, علامتیں بتائی گئی. جان دینے کو پیچھے ہٹتے ہیں, خرچ کرنے کو پیچھے ہٹتے ہیں, مسلمانوں کو کچھ برا ہو تو خوش ہوتے ہیں, علامتیں بتائی, لیکن ان کے ظاہر سے نہیں پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, سمجھ رہا. تو تقوی کا ایک ظاہری اثر یہ ہے کہ آؤٹر بھی چینجز آتے ہیں, لیکن آؤٹر چینجز سے ہم انر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینج ہو گیا. تقوی دل کی کیفیت ہے. تو رمضان کا مقصد ہے دل کی دنیا بدل دینا, لعلکم تتقون, دل کی دنیا چینج. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہے, دل میں ہوتا ہے. لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کام دل کا شروع کر دیتے, بہت سارے لوگ کرتے, پردہ دل کا, ذکر دل کا, ہر چیز دل کی چل رہی ہے, ان کے نہیں. لیکن تقوی یقیناً یہاں ہے, دل میں, وہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے. تو رمضان ہمارے دل کی دنیا کو کیا کرے, تبدیل کرتے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے, رمضان آ رہا ہے, رمضان قریب ہے, صحابہ کی تیاریاں چل رہی ہیں, رمضان آ رہا ہے. کچھ صحابہ کو اتنا شوق تھا کہ شعبان میں بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے آخری وقت میں کہ مت رکھا کرو, کہ احسان اور رمضان کے روزوں میں کمزور پڑ جاؤ. کچھ صحابہ کو رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دیتے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کرتے تھے کہ مت رکھا کرو, ورنہ کیا ہو جائے گا, کمزوری آ جائیں گی. وہ ٹریننگ لے رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے, ہمیں روزے رکھنا ہے, تیار ہو رہے ہیں. عمر بن خطاب روکتے تھے رضی اللہ عنہ, اس لیے کہ تم کمزور نہ پڑ جاؤ, رمضان نہ چھوٹ جائے کوئی تم سے. اتنی جس کو کہیں گے ہمارے اسلاف میں جوش اور جذبہ تھا رمضان آنے سے پہلے. آج رمضان ہم پر بھی آتا ہے, ہر سال آتا ہے, لیکن ہم میں کیا جوش و جذبہ آتا ہے, کیا جوش و جذبہ آتا ہے رمضان آنے سے, بتائیے. رمضان آ گیا تو جو خیالات میرے اور آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں نا, اللہ معاف کرے ہم کو, وہ کیا ہے معلوم, گھر کا رنگ بہت پرانا ہو گیا, رمضان آ رہے ہے نا. تکیے اور اس کے غلاف کتنے میلے اور پرانے ہو گئے, چینج کرنا ہے, رمضان آ گئے. رمضان آ گئے, چنے کی دال پسا کے رکھنا ہے, اس لیے کہ ابھی اس سے بہت ساری چیزیں جو بننے والی بیسن کے ذریعے وہ سب تیاری کرنا ہے. رمضان آ گئے تو اب مغزیات, اب چونکہ رمضان کے بعد اینڈ ریزلٹ کی تیاری ابھی کرنا ہے نا, مطلب عید کی تیاری, تو سیویاں کہاں سے لی جائیں گی,
प्लानिंग चल रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस रखी जा रही है, घर में औरतें जमा हो रही है, फोन पर बातें कर रही है कि क्या करना है, कहाँ से खरीदना है, ये सब है। रमजान में फल और फ्रूट हम कहाँ से लाएंगे, है ना। रमजान में खाने की जो टाइमिंग चेंज होंगे तो हमारी ग़िज़ाइयात, कैलोरीज, जो लोग कॉन्शियस होते हैं कि 2000 इंटेक होना चाहिए तो कैसे ली जाए, पूरी प्लानिंग हो रही है कि मगरिब के बाद इतना, ईशा के बाद इतना, रात में सोने से पहले इतना, रात में फिर नींद में उठ के एक बार इतना, और फिर शहर में इतना लेंगे, तब वो जो दिन भर में लेते हैं इंटेक वो रात में भी कंप्लीट करना है। ये सारी प्लानिंग चल रही है। फिर ईद के कपड़ों के लिए एक्स्ट्रा जॉब, एक्स्ट्रा वर्क, ओवर टाइम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ईद के लिए कपड़े जरूरी है, क्योंकि वो तो वाजिब है ना कपड़े पहनना ईद के दिन, अच्छे और नए बिल्कुल। बाकी सारी चीजें तो नहीं है, नमाज हो ठीक है, रमजान कैसे गुजरे, तकवा आया नहीं आया, लेकिन कपड़े तो कम से कम, दिल की दुनिया चेंज मत हो, बाहरी दुनिया तो चेंज होना चाहिए रमजान की ईद के दिन। ये हम लोगों की बिल्कुल बॉटम लाइन बात कर रहा हूँ, तैयारी होती है। हो सकता है वेस्टर्न कल्चर में बेसन वेसन का तस्वर नहीं है तो वो कुछ और करते होंगे, वो अपने तौर से डिफाइन कर ले क्या है, लेकिन ये सारी है हमारी तैयारियां रमजान की। और असलाफ साहबा ताबीन रमजान आ रहे हैं, एक्स्ट्रा रोजे रख रहे हैं, पहले से तैयारी। रमजान आने वाले हैं, ज़कात और सदक़ात की तैयारी। रमजान आने वाले हैं तो अल्लाह के जिक्र में इजाफा कैसा किया, तैयारी। रमजान आने वाले तो रातों की नमाज का एहतमाम कैसा होगा, उसकी तैयारी है। ये सारी उनकी तैयारियां हैं। तिलावत कुरान का इजाफा कैसे हो, ऑलरेडी वो लोग कुछ सहाबा का हाल ये है कि जल्दी कुरान खत्म कर दे रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं नहीं, कम से कम 3 दिन में करो, फुल स्टॉप लगा रहे हैं उनको, मतलब इतना जोश, यानी कम से कम 3 दिन, अगर 3 दिन से कम में किसी ने खत्म किया तो उसने कुरान का हक नहीं अदा किया। तो फिर सहाबा मतलब वो उससे कम में कर रहे थे तो उसको बढ़ाया गया, लिमिट को एक्सटेंड किया गया, नहीं इतने कम में नहीं करना चाहिए। अंदाजा लगाइए क्या जोश था, मतलब ये जोश था कि कुरान ही, कुछ की हालत है कि कुरान के अलावा बात नहीं करते हैं, मतलब ये असलाफ की हालत। तो कुरान की तिलावत हो रही है, जिक्र अस्कार का एहतमाम हो रहा है, खर्च करने का एहतमाम हो रहा है, अपने काम को कम कैसे किया जाए उसकी प्लानिंग चल रही है कि अब कम करना, इसलिए क्या आ रहा है, रमजान आ रहा है। हो सकता है अगला रमजान सिंपली ना मिले, बिल्कुल एकदम सीधी बात है, हो सकता ना मिले, तो वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं। और हमारा हाल क्या है, अल्लाह पे रहम करे, आ रहे हैं रमजान और जा रहे हैं, 30 दिन हम गुजार ले रहे हैं जैसे तैसे, और 30 दिन की खातने में शुक्र भी अदा हो रहा है, बस नए कपड़े बन गए बच्चों को, अल्लाह तेरा शुक्र, वजीद का हमारा शुक्रिया। मतलब एक अगर मैं घर में बाप हूँ, कमाने वाला हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज जो रमजान में हो गई और वो सक्सेसफुल मंथ था, बस अल्लाह तूने बच्चों को कपड़े दिला दिया, ये होगा, ईद अच्छी से होगी, शुरखुरमा अच्छे से बन गया, सेवइयां अच्छा बन गई, मीठा अच्छा हो गया, सब में नाम हो गया, घर को कलर वगैरह हो गया, माशाल्लाह, बस ये मेरा रमजान हो गया। अगर रमजान फिर तब्दीली लाएगा, दिल की दुनिया में नहीं, बाहरी दुनिया को तब्दील करेगा, घर को तब्दील करेगा, घर के गलाफों को तब्दील करेगा, पर्दे तब्दील होंगे, फिर वो तब्दील नहीं आएंगे। एक्चुअली हुआ क्या मालूम आपको, जिस मकसद के तहत ये महीना दिया गया था वो हमने छोड़ दिया, हम उसको भूल गए। और इस महीने की क्या फजीलत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने के अंदर जो है हम लोगों को रोजे का हुक्म दिया, जो कि एक फर्ज इबादत है। और सहाबा इसके लिए इतने जोश में होते थे और ऐसी तैयारी करते थे कि शाबान से शुरू हो जाते थे। ट्रेनिंग होना चाहिए ना, क्योंकि रमजान आ रहा है, पहले से आदत हो इंसानी जिस्म को, समझ रहे हैं बात। शाबान में रोजे रख रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शाबान में कसरत से रोजे रखते थे, और हदीस में आता है आपने सबसे ज्यादा रोजे रमजान के बाद इसी महीने में रखे, बहुत रखते थे। कभी तो ऐसा होता था कि आप डर लगता था कि शाबान रमजान मिला देंगे एक साथ, लेकिन आप फिर आखिरी दिन याद देते थे ताकि सहाबा को क्लियर हो जाए ये शाबान था और अब रमजान है। लेकिन आपने जो है उन लोगों को मना किया जो लोग कमजोर होते हैं या कमजोरी आ सकती है और शाबान के रोजे रख ले तो फिर रमजान की ना रख पाए, समझ रहे हैं। तो ये जज्बा है सहाबा का, ये अमाल वो कर रहे हैं, ये इजाफा है उनके अमाल में, ये जिंदगी की तब्दीलियां हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने को अपनी फर्ज इबादत रोजों के लिए चुना, जो कि इस्लाम के अरकान 5 अरकान में से एक रुकन है, और इसका छोड़ने वाला, इसको न रखने वाले के लिए बहुत खतरनाक सजाएं सुनाई गई है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं रात सोया हुआ था, 2 लोग मेरे पास आए, मुझे उठाकर एक पहाड़ पे ले गए, उसकी चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता, वो मुझे बगल से उठाकर ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद मैंने शदीद चीखों पुकार सुनी लोगों की, और मैंने देखा कुछ लोग उल्टे लटके हुए, पैर ऊपर है और जो सर नीचे, उनके जबड़े जो है चिरे जा रहे हैं। मैंने कहा ये कौन है, इनके साथ ये क्यों हो रहा है? तो उन लोगों ने कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो इफ्तार जल्दी कर लेते थे, मतलब रोजा रखते थे लेकिन इफ्तार जल्दी वक्त पे नहीं होता, वक्त से पहले। तो रोजा छोड़ने वालों का क्या हाल होगा, इससे अंदाजा लगाए, उनके जबड़े चीरे जा रहे थे और खून निकल रहा था। तो रोजा एक फर्ज इबादत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान का महीना अपनी एक फर्ज इबादत के लिए चुना, ये इसकी सबसे बड़ी फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत। लेकिन हम देखते हैं हमें रोजों के लिए भी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। साहबा को तो ये मामूल था, असलाफ का तो ये हाल था कि अपने छोटे छोटे बच्चों को रोजा रखाते थे इस नियत से कि वो ट्रेंड हो जाए, इसलिए कि एक इंसान बालिग हो जाए तो नमाज और रोजा से फर्ज हो जाता है। लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं एक बच्चा अगर बालिग हो तो वो अपने बालिग होने के उसी साल पूरे 30 रोजे रख पाएंगे या वो बच्ची, जब तक कि उसको प्री प्लान ट्रेनिंग ना हो। कि मिसाल के तौर पर अगर बच्चा जो है 10वें साल से बालिग होता है और वहां से उस पर रोजे फर्ज होते हैं, तो फिर उसको क्या ट्रेनिंग दी गई कि 7वें साल उसने 2, 4, 5 रोजे रखे, 8वें साल उसने
8 9 10 روزے رکھے اور اس کے بعد 90 سال 15 ایک رکھے تو پھر اس کو جب وہ 10ویں سال بالغ ہوا تو وہ پورے روزے رکھ سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے یاد رکھیے کہ اچانک ایک سال آئے اور وہ کہے اب تم بالغ ہو گئے اور کل سے پورے روزے فرض ہیں، امپاسبل ہو جائیں گے، ہارڈلی پاسبل ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر ہمارے پاس ہوتا ہے بچہ بالغ ہونے کے بعد ٹریننگ شروع کرتا ہے 2 4 سال اور 14 15 سال کا ہونے تک پھر شروع کرتا ہے پورے روزے رکھنا، اور اس میں عادت ہوئی اور اگر نہ ہوئی تو پھر تو گیا وہ بڑا غرق ہوا. عادت ہوئی تھی اور نہیں ہو سکی تو بس پھر والدین کو بس افسوس ہوگا، اس کو بھی افسوس ہوگا اور اپنی زندگی چلتے رہیں گی اس کی روٹین. یاد رکھیے وہ ٹریننگ دلاتے تھے اپنے بچوں کو، ہم ٹریننگ لے رہے ہیں اپنے آپ کو، بچوں کو دلا رہے ہیں اس کی. وہ شوق ان میں جگا رہے ہیں کہ ہمارے بچے رمضان آئے تو روزے کے لیے خود ہم سے کہے کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے. ہمارے بچوں کو پکڑ کے ہم بڑے بڑے روزے رکھو تو بولتا نہیں میرے سے نہیں ہوتا، کیونکہ ماحول نظر نہیں آتا اس کو، وہ اہمیت نظر نہیں آ رہی ہے. جیسے عید کے کپڑوں کے لیے ڈسکشن چل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، روزوں کے لیے کبھی کوئی چیز وہ سن نہیں رہا اس کی اہمیت کے بارے میں، کیسے رکھنا ہے، نہیں رکھ پائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، نظر نہیں آ رہا اس کو. اور بچے اسی چیز کو اہمیت دیتے، یاد رکھیے جو اپنے گھر کے ماحول میں یا اپنے سماج میں لوگوں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں. سمجھا بات کو؟ اسی لیے ہر علاقے کے بچوں کے پاس الگ الگ چیزوں کی الگ الگ اہمیت ہوتی ہے. سمجھا؟ یہ ہے یاد رکھیے، کیونکہ ماحول میں اور سماج میں اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں. تو یہ فرض عبادت روزوں کا مہینہ ہے، ہم لوگ اس میں ضرور روزے رکھیں. اور اس کا مقصد، روزے کا مقصد، رمضان کا مقصد لعلکم تتقون. تو روزے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اختیار کریں، پاس و ریاض اختیار کریں. رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا گیا کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں. یہ سب سے اہم چیز ہے. تو یہ رمضان جو انشاءاللہ عزیز اب ہم پر آئیں گا، یہ ہم میں جو ہے ایک پرماننٹ چینج لا دے، ہمارے دل کی دنیا بدل دے، ہمارے معاملات بدل جائے. ذکر و اذکار کا جو ہے ہم نے رمضان میں کیا وہ بعد رمضان بھی باقی رہے. تلاوت قرآن جو رمضان میں کی غیر رمضان بھی کنٹینیو سلسلہ چلتے رہے. روزوں کی جو عادت رمضان میں ڈالی بعد رمضان بھی شوال کے 6 اور اس کے علاوہ بھی منڈے اور تھرسڈے جو جمعرات کے روزے کے مادی بن جائے. ایام 20 جو ہے چاند کی جو ہے 13 14 اور 15 کے ہم روزے رکھنے والے بن جائیں. اس کے علاوہ وہ تمام روزے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا رکھنے کا حکم دیا اور تمام ہم کریں. اور اس سے بھی ہٹ کر ہم نفلی روزے رکھے، اس لیے کہ ایک صحابی کو دیکھا گیا کہ وہ جو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، میکسیمم ٹائم روزہ رکھتے تھے. کسی نہ کسی طرح اللہ کے رسول کچھ لوگ روز ہی روزہ رکھ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، الٹرنیٹ ڈے روزہ رکھتے تھے داؤد علیہ السلام. ایک دن رکھتے ایک دن نہیں رکھتے. تو جب وہ صحابہ تک خبر پہنچی تو انہوں نے پھر ایک دن رکھنا شروع کیا اور ایک دن چھوڑنا، ہونا پورا ہی رکھ رہے تھے کنٹینیوس. تو یہ شغف، یہ دھن اور یہ جذبہ جاگ گیا تھا. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یہ چینجز ہم میں نہیں آ رہے. اور رمضان ایک ایسا اہم مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون نے ارادہ کیا کہ وہ جو حج کے لیے جائیں گے لیکن نہ جا پائی کسی وجہ سے، چونکہ سواری کی کمی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تم آ رہی ہو حج کو؟ تو کہا نہیں میں نہیں آ سکتی ہوں، اس لیے کہ اونٹ 2 ہی ہے، ایک کھیتی باڑی کے لیے ایک پانی کے لیے لگتا ہے. تو میں اگر سفر پہ آ جاؤں گی آپ کے ساتھ حج کے یا چلوں گی تو پھر اونٹ کو مطلب سواری کا کیا ہوگا، گھر بار کیسے چلیں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان میں کیا گیا عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے. دیکھیے کتنا افضل مہینہ ہے کہ اس مہینے کی گیا ایک نفلی عمل عمرہ، یہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے، اور حج اکبر ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا گیا حج اصغر عمرہ حج کے حج اکبر کے برابر ثواب. لیکن اس سے حج ساقط آپ سے ہٹ نہیں جائیں گا، وہ اپنی جگہ باقی ہے، لیکن ثواب درجے کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، ریوارڈز جو ملنے والے ہیں وہ اس کے برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ اندازہ لگائیے مہینے کی کیا فضیلت ہے کہ عمرہ جیسا عمل. تو جو عمرے کو جا سکتا ہے، اللہ نے مال دولت صلاحیت طاقت توانائی دی ہے. آج کل تو بہت زیادہ سہولتیں اور آسانیاں ہو چکی ہے سفر کی، میں سمجھتا ہوں، اور قیمتیں بھی جو بہت کم اس میں ہو جاتا ہے. الحمدللہ جو فائدہ اٹھا سکتا ہے فائدہ اٹھا لیں، ہے نا. اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کب زندگی کی حالت تبدیل ہو جائے، کب ہمارے ملک کی حالت تبدیل ہو جائے، کب وہ ملک کی حالت تبدیل ہو جائے جس کے اندر وہ چیز ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آج ساری سہولتیں ہیں، بینیفٹ اٹھا لیجیے، فائدہ لے لیجیے. ہو سکتا ہے کل سب کچھ ہو، صحت ساتھ نہ دی، سب کچھ صحیح ہو، مال ختم ہو جائے کہ اب جا نہیں سکتا ہوں. سمجھ رہا؟ تو کرنا چاہیے حج کو جائے انسان. ہر حج کو نہیں جا سکتا ہے، حالات نہیں ہے، یا حج چونکہ کافی اس میں پیسہ لگتا ہے، تو عمرہ تو جا سکتا ہے، عمرہ کرے کم از کم رمضان میں. اسی طرح جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اعمال صالحہ میں اضافہ کریں. اب جو بھی آپ کرتے ہیں نیک اعمال میں اضافہ، کیا کیا نیکیاں ہو سکتی ہے اس کی کوئی فہرست نہیں بنائی جا سکتی، ظاہر سی بات. تو اعمال صالحہ کے اندر اضافہ کرے. یاد رکھیے بالخصوص ذکر و اذکار کا اہتمام کرے اعمال صالحہ میں، بالخصوص نمازوں میں اضافہ کریں مطلب فرض کے علاوہ، بالخصوص قیام اللیل کا ہم اہتمام کریں، ہے نا. اعمال صالح میں بالخصوص زکوٰۃ تو اگر آپ رمضان میں دیتے ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقات
میں اضافہ کریں، ہے نا. بالخصوص آپ صلہ رحمی میں جو ہے اضافہ کریں. یہ مہینہ ہے صلہ رحمی کا کہ ہم لوگوں کو افطار یا ہمارے غریب رشتہ داروں کو افطار اور سحر کا نظم کرائیں، ہے نا. یہ ساری چیزیں بہرحال اگر ہم پلان کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں ہم لوگ سوچتے نہیں یاد رکھیں. اگر ہم سوچیں گے نا سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جب ہم نہیں سوچتے نا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں جب ہم سوچ لیں یہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے اپنے ذہن کو بدل لیجیے یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کریں گا نا. جب آپ سوچ کے بیٹھ کے کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر آتی ہوئی بھی اللہ کی مدد آپ کو نظر نہیں آتی. کرنے کا جذبہ رکھیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں آپ بولیں گے یار میں خود برڈن میں ہوں، مصیبت میں ہوں، دوسروں کو کیا کھلاؤں گا. صحابہ کی آپ زندگی دیکھیں، دوسروں کو کھلاتے تھے تو اللہ اتنا دیتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جمع کرنے سے چیز بڑھتی ہے، یاد رکھیے چیز خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. یہ پریکٹیکل اصول ہے. مان لو آپ نے کار لی اور کبھی نہیں چلاتے اس کو، بہت دن چلتی. کیوں کار 15 سال کے بندے اس کی لائف 30 ایئرس ہو جاتی. آپ کو معلوم سال بھر بعد وہ کھڑی گاڑی اس کے ٹائر بھی خراب ہو جائے گا اور پھینکنے کے لائق ہو جائے گا. لیکن چلتی ہوئی گاڑیاں 15 سال کے بعد بھی مینٹین رہتی ہے اور آپ بولتے ہیں اس کو ری پاسنگ کرانا پڑے گا. 15 ایئر جنرلی انڈیا میں 2 ویلرز 4 ویلرز کی لائف مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ویسٹرن کنٹریز میں وہ کم ہوتی ہے، 7 سال 5 سال ہوتی ہے. بہرحال تو 15 سال ہے تو آپ چل رہا تو چلتی ہوئی چیز بڑھتی ہے. یاد رکھیے فائدہ دیتی ہے، اس بات کو آپ نوٹ کر لیں. تو آپ جب خرچ کریں گے تو آپ کے ساتھ آتا بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں جمع کرنے سے آتا نہیں، خرچ کرنے سے آتا. صحابہ کی زندگی اس کی جدی جگتی مثال. تو اعمال صالحہ، نیک اعمال جو بھی آپ کرتے ہیں رمضان میں اس میں کیا کیجئے، اضافہ کیجئے، تاکہ جب آپ ایک لمٹ تک جا کر آئیں گے تو غیر رمضان ایک سرٹن لمٹ تک پھر پہنچ جائیں گے. ایک انسان سمجھ لیجئے 1 مہینہ مشقت کر کے 100 تک جا رہا ہے کسی کام میں، تو غیر رمضان کم از کم امید ہے 50 تو پہنچے گا. تو اس میں خوب اضافہ کیجئے اعمال صالحہ میں. اسی طرح صدقات کا خاص طور سے اس مہینے میں اہتمام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور سے صدقات کا اہتمام کرتے. اسپیشلی صدقات مطلب نفلی مال خرچ کرنا. زکوٰۃ یہ فرض ہے، صدقات نفلی مال خرچ میں، چونکہ نفلی مال خرچ کرنے فطرہ آتا ہے، صدقہ آتا ہے، سمجھنا بہت ساری چیز میں اس میں انکلوڈ ہوتی ہے. تو لہٰذا نفلی مال خرچ کرنے کی عادت ڈالیے. صدقات کا خوب اہتمام کریں اور صدقات مسکینوں کو تلاش کر کے دے. اور مسکین اور غریب کا فرق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ کہ غریب مانگ کر لے لیں گا جو سوال کریں گا، اور مسکین مانگتا نہیں ہے، تم کو اس کو پہچاننا پڑے گا. یہ فرق. غریب کیا کریں گا، سوال کریں گا، اور مجبوری میں سوال کرنا بھی جائز، حرام نہیں. مجبوری میں غریب مانگے گا آپ سے، مسکین مانگے گا نہیں. اور غریب کو روپیہ 2 روپیہ دینے سے اس کا کام چل جائے گا، مسکین کا کام اس سے نہیں چلتا ہے. مسکین آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے جو روز ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کے گھر کی حالت یہ ہے کہ اس کی والدہ گلی گلی کام کرتی ہے، اس کے والد بیچارے چھوٹا موٹا کچھ کام کرتے تو وہ مسکین ہے. بولیں گا تھوڑی آ کر کے مجھے دیجیے، مسکین بولیں گا نہیں. آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ یہ مسکین دکھ رہا ہے، اس کو دینا چاہیے، یہ آپ توفیقاً اس کو دے دیں. تو مسکین اور غریب کا ہی فرق. تو صدقات کریں، کوشش کریں کہ غریبوں کو بھی دے، لیکن خاص طور سے مسکینوں کا ضرور خیال رکھے. یہ آپ سے مانگیں گے نہیں، آ کے لقمہ 2 لقمے نہیں مانگیں گے، اس سے ان کا کام بھی نہیں بنے گا. ان کو تلاش کریں. آپ لوگوں کے حالات سے، چہروں سے، کپڑوں کے احوال سے، گاڑی کی کنڈیشن سے معلوم کر سکتے ہیں حالات کیا چل رہے ہیں. مدد کیجیے، مدد کیجیے. اب کوئی کہے کہ میں خود مسکین ہوں، دوسروں کی کیا مدد کرے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے آپ کوشش تو کریں جو آپ کر سکتے ہیں دوسروں کی، وہ کوشش کریں گا اور ایک سماج بن جائیں گا. یاد رکھیے جو دینے والا سماج ہو جائے گا، جو دینے والا، معلوم دینے والا. صحابہ کے تعلق سے اور اس کے بعد کے اسلاف کے مدینے کے ماحول کے تعلق سے کچھ روایت ایسی ملتی ہے تاریخی کہ کوئی کسی کے گھر میں اگر کھانے کو کوئی چیز دیتا، سمجھا، تو وہ بازو والے کو شفٹ کر دیتا کہ وہ زیادہ مستحق ہے میرے سے کہ میں کھاؤں. وہ اس کو شفٹ کرتا، حتیٰ کہ وہ چیز پورے محلے میں گھوم کر اس پہلے شخص کے پاس آتی جو اس کو جس نے اس کو دیا تھا. کیونکہ ہر فرد کیا بولا نہیں وہ میرے سے زیادہ مستحق ہے، اس کو دے دو. تو وہ ٹرانسفر یہاں سے ہو رہی بازو والے گھر، بازو والا کیا بولا نہیں میرے سے زیادہ مستحق وہ بازو والا ہے، وہ وہاں سے ٹرانسفر اس کے گھر. ایسا پورا جا کر وہ چیز واپس اسی کے پاس آتی جو دے رہا ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بغداد سے نکلا، اس کی والد نے نیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو جا کر 10,000 درہم تم صدقہ کر دینا، 10,000 چاندی کے سکے صدقہ کر دینا. وہ شخص وہاں سے نکلے اور پہنچے مدینہ. جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد ارادہ کیا کہ جو والد نے نیت کی تھی 10,000 دینار سب سے غریب انسان کو، کسی نے کہا بھائی غریب انسان کہاں ملے، کسی نے کہا وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے. اب جو سب سے غریب گھر پہ گئے دستک دی اور کہا کہ میرے والد نے نیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو 10,000 درہم میں دوں، تو آپ کے بارے میں پتا چلا آپ سب سے غریب ہیں، یہ لیجیے آپ کے لیے 10,000 درہم. تو کیا کیا انہوں نے، میں ہوتا تو کیا کرتا، یہ جنرس آفر میں جانے دیتا کبھی کوئی کہ 10,000 روپے مجھے دے رہا ہے، نہیں جانے دیتا. وہ کیا بولتا معلوم شخص جس سے گھر پہنچے، کیا وہ غلط گھر آ گئے، میرا پڑوسی میرے سے زیادہ غریب ہے تو لہٰذا وہ ڈیزرو کرتا، چونکہ آپ کی نیت تھی سب سے غریب انسان کو دینا. وہ شخص وہاں سے بازو والے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 10,000 درہم جو ہے آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ میرے والد نے یہ نظر مانگی تھی.
تو انہوں نے کہا کیا آپ میرے بازو والوں کے پاس گئے؟ اس لیے کہ آپ غلط جگہ آ گئے، میرے سے زیادہ غریب میرا پڑوسی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں بازو گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ غریب آپ ہیں۔ یہ شخص نے کہا اگر انہوں نے ایسا کہا تو ایک کام کیجئے، پھر ہم دونوں اس کا مطلب برابر ہے، کیونکہ وہ بول رہے ہیں میں ہوں اور میں بول رہا ہوں وہ ہے، تو دونوں برابر ہے، آپ تقسیم کیجئے، 5,000 درہم دونوں میں تقسیم کر دیے گا، اس لیے کہ دونوں سب سے غریب تھے۔ اب وہ سمجھ دیکھیے آپ، صدقات اتنا کر رہے ہیں کہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہر آدمی دینے کی جذبہ رکھتا ہے، جیسا آج ہم میں ہر آدمی لینے کا جذبہ رکھتا ہے نا، اس زمانے میں ہر آدمی دینے کا جذبہ رکھتا تھا۔ دینے کے جذبے کی وجہ سے اللہ نے برکتیں بھی اتنی دی تھی ان کی زندگیوں میں، یاد رکھی، اور دینے کے جذبے کی بنیاد پر اللہ نے برکتیں بھی رکھی تھی زندگیوں میں۔ آج دینے کا جذبہ نہیں ہے تو زندگیوں کی برکتیں بھی ہماری چھینتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یاد رکھیے۔ آپ دیکھیے پہلے زمانے میں روپیوں پیسے کی بڑی قلت اور کمی تھی، لیکن آپ زندگیوں کے اعتبار سے دیکھیں اور جو کام انہوں نے کیا بہت آگے تھا۔ ایک انسان ہے، ایک آدمی کماتا ہے، ان دا سینس کیش، باقی سارے مشقت کرتے جو کیش نہیں ملتا ہے۔ کھیتی کا نہ جائے خود کھا لیا، کیش نہیں ملتا۔ ایک آدھ آدمی تھا جس کو کیش ملتا تھا، وہ ملازمت کر رہا ہے، فلاں اس میں ہے، گورنمنٹ آفس میں ہے، نواب کے دربار میں ہے، ایسا تھا، ایک آدھ کو کیش آتا تھا، لیکن پورا خاندان اور پوری فیملی چل رہی ہے اس میں۔ آج حالت یہ کہ سب کو کیش آ رہا ہے ہر طرف سے، لیکن حالت یہ کہ سب کو آنے کے بعد بھی پڑتا کسی کو بھی نہیں، کیونکہ دینے کا مزاج نہیں ہے۔ تو فرق، صدقات کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیا کرتے تھے۔ توبہ اور استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے اس مہینے میں، اس لیے کہ توبہ اور استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے کرتے تھے، اس لیے کہ مہینہ ذکر و اذکار کا ہے، ذکر و اذکار میں توبہ استغفار بھی شامل ہے، چونکہ بھی ذکر ایک قسم کا جو اپنی معافی کے لیے انسان جو گناہ وہ کرتا ہے، یا کالے جو جرم اس نے کیے ہے، یا جو معصیت اس نے کر کے جو اپنے دل کو کالا کیا ہے، وہ اس سے دھوتا ہے۔ توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار کی کثرت کر دی اس مہینے میں، جتنا کثرت سے ہو سکتا ہے اتنا کثرت سے کیجیے، دن اور رات، اور بالخصوص روزے کی حالت میں، اس لیے کہ روزے کی حالت میں جب روزدار دعا مانگتا ہے، اور بالخصوص افطار کے وقت، روزہ ختم کرنے کے وقت، تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو توبہ اور استغفار اپنے لیے، اور استغفار کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ استغفار میت کے لیے بھی زندہ کا قبول ہوتا ہے، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو خود کے لیے کیجیے، جو گزر چکے ان کے لیے کیجیے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کر، یہ ہے ان کے لیے استغفار۔ اپنے لیے کیجیے استغفر اللہ، استغفر اللہ کوئی خاص وہ نہیں، اتنا پڑھنا کافی آپ کا، استغفر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو ہے ایک بار اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ، بس اتنا ہی کہتے ہیں، استغفر اللہ، اتنا کیجیے۔ 70 سے 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، ایک میں 70 اور ایک میں توبہ استغفار کے لفظ 100 مرتبہ آتے ہیں۔ تو کچھ علماء لکھتے ہیں جو کہ 100 مرتبہ یاد نہ تو ہر نماز کے بعد 5 بار پڑھ لے، 100 ہو جاتے ہیں شام تک، لیکن نماز کے بعد 20 بار استغفار پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 100 کی کوانٹٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، یاد نہیں ہے تو چلو فجر کے بعد 20 بار پڑھ لیا، تو زیادہ ہی پڑھیے آپ، 100 بار، آپ تو 70 سے 100 بار کرتے تھے، تاکہ امت کو بتائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ نہیں تھے، پھر بھی آپ کرتے تھے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو میں نبی ہونے کے باوجود کرتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو توبہ استغفار میں جو ہم اضافہ کریں، اسی طرح جو تلاوت قرآن، چونکہ یہ مہینے کا تعلق بڑا گہرا قرآن سے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، رمضان و مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کا مہینہ تو شہر رمضان، شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، ایسا بالکل دونوں چپکے ہوئے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ رمضان کا مہینہ درحقیقت قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت میں کثرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر 2 بار قرآن جو ہے پڑھا کرتے تھے، مطلب ایک بار پڑھتے جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، اور ایک بار جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے ایک دوسرے کو، اور آخری وقت آپ نے 2 بار پڑھ کر سنا جبرائیل علیہ السلام کو، آخری قرآن، مطلب اس کے بعد اس سال آپ کا انتقال ہو گیا۔ کثرت سے قرآن رمضان کے مہینے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن جتنا آپ پہ اترا ہوتا اتنا پورا ختم کرتے رمضان میں۔ گویا رمضان ایک طرح سے پورے قرآن کا وہ ہوتا، ریویژن ہوتا جو سال بھر اترا تھا، چونکہ آپ کی وفات سے پہلے تو قرآن اترتا رہا نا، تو ہر سال جتنا تھا قرآن اتنا پورا پڑھا جاتا رمضان میں۔ ہم لوگ بھی کوشش کریں، اور اسی لیے قرآن کو 30 پاروں میں بانٹا گیا۔ یہ 30 پارے آپ کے زمانے میں نہیں تھے، یاد رکھیے، جو ہم لوگ مارکنگ کرتے ہیں وہ ہم نے بعد میں بنائے تاکہ 30 ڈیز میں قرآن ختم ہو، منزلیں بنائی گئی تاکہ 7 ڈیز، 7 منزلیں نا، 7 دن میں ختم ہونا، سمجھ رہے آپ، 30 دن میں ختم ہونا۔ تو قرآن کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں، اور خود پڑھیں، نماز کی شکل میں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن خود بھی پڑھنے کی کوشش کرے کہ لے کر مصحف جو ہے اس کو ریڈ کرے، اس کو پڑھے، اس لیے کہ قرآن کا اس مہینے سے گہرا تعلق ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی مہینے کو شرف دیا اپنے 12 مہینوں میں سے کہ اس مہینے میں اس قرآن کو جو ہے وہ نازل کریں۔ اسی طرح اس مہینے کی بڑی فضیلت وہ ہے لیلۃ القدر، بڑی فضیلت یاد رکھیں، اس میں لیلۃ القدر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو رمضان سے کہا
اب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو اہمیت کے قدر اور منزلت اور اہمیت کے فضیلت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پایا اس نے تمام خیر اچھائی کو حاصل کیا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا اس نے تمام خیر کو چھوڑ دیا۔ اور ایک بد نصیب اور بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے، وہ اس کو نہیں منا پاتا ہے، چھین لی جاتی ہے۔ قرآن نے اسی کی گواہی دی اور کہا سورہ قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس رات کو حاصل کر لیا تمام خیر پا لیا، اور جس سے چک گئی سب چک گیا، اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ اب ہم بد نصیب ہے، بے نصیب ہے یا نصیب والے ہیں؟ طے کر لیجیے، رمضان آ رہا ہے، اور یہ رات یاد رکھیے آخری عشرے کی طاق 5 آڈ نائٹس میں سے ایک ہے، طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ 21 رمضان بھی ہو سکتا ہے، مطلب 21 کی رات 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ یقیناً 27 کے تعلق سے کچھ حدیثیں آتی ہیں کہ 27 ہے، 21 کے تعلق سے آتی ہے 21 ہے، 23 کے تعلق سے بھی آتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا 5 میں سے کوئی ایک ہے، ورنہ ہے کچھ روایت جس میں 27 کا لفظ ہے۔ تو علماء کہتے ہیں ایسی جو روایت ہے جس میں مخصوص ہے کہ 27 کو ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، مخصوص ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بارش ہوئی ہلکی ہلکی رات، مسجد نبوی جو ہے کھجور کے پتے تھے، پانی ٹپک رہا تھا، اور جہاں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا وہاں مٹی میں پانی گرا ہوا تھا، وہ رات تھی 21 کی۔ علماء کہتے ہیں یہ جو خاص علامتیں بتائے گی کہ 27 21 23، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رات ہر سال ایک وقت نہیں آتی، اگر ایک سال 27 کو آتی تو اگلے سال 29 ہو سکتا، 29 تو کسی سال 21، کسی سال 23، کسی سال، سمجھ رہا، آتی بھی اگر ہے علامت ایک رات میں تو روٹیٹنگ ہے، وہ نیکسٹ ایئر وہ رات پہ نہیں ہوں گی، سمجھ رہا۔ تو لہٰذا ہم کو اس کو تلاش، کیسے بولتے ہیں، شب قدر کی تلاش ڈھونڈنا ہے۔ تو 21 کی رات، 23 کی رات، 25 27 اور 29 میں شب قدر کو تلاش کرنا، اور کیسے تلاش کرنا ہے؟ جیسے ہم آج کل تلاش کر رہے ہیں، آخری عشرہ شب قدر کی تلاش، 21 کی رات فلاں بازار میں، 23 کی رات فلاں بازار میں، اور 25 کی رات فلاں خریدی کے اندر، اور 27 کی رات فلاں ہوٹلوں میں، اور 29 کی رات فلاں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ 1000 مہینوں کا ثواب حاصل۔ یہ ہماری پلاننگ ہے، میکسیمم جو پلاننگ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں، اور پورا سماج، پورا ماحول ہی ہے، پورا حالات ہی ہے۔ اور چونکہ میں عموماً کہتا ہوں ڈپلیکیٹ نائٹس اتنی منا لی تو ریئل نائٹس، حقیقی جب راتیں آتی ہیں نا، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی شب برات منا رہا ہے تو کوئی شب معراج منا رہا ہے، اسی وہ وجہ ثابت نہیں کہ اس کو منایا جائے۔ معراج تک واقعہ ہوا، اس کو منانا ثابت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 15 شعبان کے تعلق سے کہا کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا سوائے اس شخص کے جو دل میں کینہ رکھتا ہو کسی کے۔ یہ منانا نہیں ہے کہ چلو سیلیبریٹ کرو اس کو، اب منانا کیا ہے؟ یہ رات ہے شب قدر، لیکن 5 ہے نا، تو کہاں چکر میں جانا اتنا لمبا، شارٹ کٹ کر کے آ جاؤ ادھر ہی، کیوں جائیں گے اس کے اندر؟ یہ ہے ریئل نائٹس جس کو آپ جاگ کے منائیں، ڈھونڈ کر منائیں، تلاش کر کے منائیں، پلان کر کے منائیں، چھٹی لے کر منائیں۔ اگر آفس سے نہیں ہوتا تو چھٹی لیجیے 5 دن، کیا جاتا ہے، لیکن اس کو منائیے، مطلب عبادت کیجیے۔ اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر طلوع آفتاب، مطلب غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، مطلب سن سیٹ سے سن رائز تک پورے اس کو رات بولتے ہیں۔ تو کم و بیش آج ہمارے پاس رات 12 گھنٹے کی ہے، 10 گھنٹے کی ہے، کسی جگہ 5 گھنٹے کی ہے، تو آپ کو اس رات کو منانا ہے، یاد رکھنا۔ جتنی بڑی ہے اتنا افضل ہے وہ بھی، جتنی چھوٹی وہ بھی ہے کہ انسان کم وقت میں زیادہ حاصل کر لے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس کو منانا ہے، اس کو وہ کرنا ہے، یاد رکھیں۔ اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا ہے، وہ کسی بھی حال میں ہم کو اس رات کو منانا ہے، اس کے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی طرح رمضان کی ایک فضیلت قیام اللیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دیں گا، غفر له ما تقدمت من ذنبک، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قیام اللیل رمضان جو اس کو پڑھیں گا اس نیت سے کہ اللہ خالص اپنی نیت کر کے اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، اس کا مجھے اجر چاہیے، غفر له ما تقدمت من ذنبک، پچھلے گناہ معاف۔ کتنی افضل مہینہ ہے کہ صرف رات میں عبادت کرے تو پچھلا معاف کروا لیتا۔ بہت افضل مہینہ، یاد رکھیے ہر رات، حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے بعد لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ آپ بولیں گے جہنم میں کوئی گیا نہیں، ہاں گیا نہیں، لیکن وہ لوگ جو جہنم میں اعمال کر رہے تھے اس مہینے میں اچھے عمل کر کے اپنے لیے مغفرت لکھوا لیتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ یہ معنی ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ قیام اللیل وہ رسمی قیام اللیل نہیں، وہ قیام اللیل جو حقیقی ہو، ریئل ہو، جس میں ہم جو ہے رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے
قیام اللیل کریں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہ قیام اللیل کا اہتمام بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے، جس میں مختلف قسم کے اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، تو لوگ جا کے مسجد میں 1 بجے جا کے کونے میں سو جاتے ہیں، پھر 3-4 بجے جیسی افطار کا سحر کا ٹائم وہاں کے اٹھ کے وہاں کھانا شروع، یا پھر قیام اللیل میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کھانا بھی مل جاتا اپنے کو، یہ سب نہیں۔ ریل یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور اس نیت سے کہ احتساب کہ اللہ مجھے اس کا اجر تو دیں گا، اس کا اجر مجھے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے لیلۃ القدر میں قیام، اس کی بھی الگ فضیلت آتی ہے، حدیث میں آتا ہے جو لیلۃ القدر میں قیام کرے اس ایمان اور احتساب اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پورے رمضان میں بھی ہو رہے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی ہوتے ہیں، تو کوشش کریں لیلۃ القدر میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں اعتکاف یاد رکھیں، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ اعتکاف کرتے، جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن 2 عشرہ اعتکاف کیا، تو اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات میں سمجھتا ہوں میں نے جو ہے اعتکاف اہمیت، احکام اور مسائل اس میں بہرحال رکھیے، تو ہم کوشش کریں اعتکاف کریں، اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، تو اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اسی طرح جو ہے تقوی اختیار کرے، چونکہ اس مہینے کا مقصد یہی ہے تقوی اختیار کرنا، ٹریننگ حاصل کر کے اپنی زندگی کو چینج کرنا، تقوی اختیار کرے۔ اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں، چونکہ مغرب کے وقت مطلب افطار کے وقت بھی مغفرت ہو رہی ہے، ہر رات مغفرت ہو رہی ہے، تو خوب دعائیں کریں۔ اور یاد رکھیے رات میں اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پہ آنا اور دعاؤں کو سننا یہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ سال بھر چلتے رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ہر رات اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر، تیسرے پہر، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں انسانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں دینے بیٹھا، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں نماز پڑھتے تھے، تہجد کی خاص طور سے، ویسے تو آپ نے عشاء کی بات بھی پڑھی، بیچ رات میں پڑھی، اور آخری وقت میں زیادہ پڑھتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ ہوتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر جو حسن درجے کی روایت ہے جامع جو ہے ترمذی کی، اس میں تو یہ بھی ہے جو شخص رات میں اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتا ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو بھی اس سے دور کر دیتا ہے، دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ کہ اللہ نزدیک ہوتا ہے، دعائیں سنی جاتی ہے۔ دعا کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں، سجدے میں دعا، نماز کا سجدہ یہاں مراد، نفلی نمازیں پڑھے سجدوں میں دعائیں کریں، کثرت سے دعا قائدوں کے اندر کریں جو ثابت ہے، اور دیگر دعائیں جو مختلف ارکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کی۔ اس کے علاوہ عورتیں ہیں بھائی، ٹھیک ہے، یہ تو ساری چیزیں عبادت کی، اس کے علاوہ جو ہے دعاؤں کے لیے کوئی پاکی اور ناپاکی کا بھی مسئلہ نہیں، دعا کے لیے کوئی نہیں کہ آپ کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، کوئی پاکی اور ناپاکی نہیں، ہر حال میں دعا ہے، دعا کر سکتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، دعا عبادہ، دعا عبادت، ٹھیک ہے؟ تو دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، اور اپنے میت کے لیے جو مر چکے ہیں، بہت اچھا موقع ہے، ویسے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ خاص موقع ہے، اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں میت انتظار کرتی ہے قبر کے اندر، یہ کوئی اس کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح جس طرح سے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا لیتا ہے، میت قبر میں انتظار کرتی ہے اس کے زندہ لوگوں کے دعا کرنے کے لیے کہ کوئی دعا کرے میرے لیے، جیسا ڈوبتا ہوا انسان کا تنکے کو پکڑتا ویسے ہی انتظار کرتی ہو کہ کوئی دعا بھیجے، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے، اپنے لیے کیجیے، دوسروں کے لیے کیجیے، اپنے لیے دعا کرو گے اس کے فائدے، دوسروں کے لیے دعا کرو گے اس کے بھی فائدے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن دوسرے مومن بندے کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، وہ سامنے نہیں ہے اور اس کو بولتا بھی نہیں ہے کہ تمہارے لیے کیا، تو وہی دعا پر اس کے لیے فرشتے آمین بولتے ہیں۔ تو میں اس کو اپنی زبان میں بولتا ہوں دعا کرو اور اپنے لیے دعا کرواؤ، آٹومیٹک میں کروں اللہ میرا بھائی بڑا پریشان حال ہے، اس کے مصیبت کو دور کر، تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مصیبت کو اس سے دور کر، اے اللہ ان کی بچیوں کے بڑے مسائل ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما، فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بچیوں کے لیے اس کے لیے آسانی عطا فرما، اے اللہ ان کی تجارت میں جو ہے کمی آ گئی اللہ اس میں برکت عطا فرما، فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا، دعا کرو اور دعا اپنے لیے کرواؤ، کتنا اچھا اصول ہے نا۔ اور غائبانہ دعا بول کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، نہیں غائبانہ کرنے کی فضیلت ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کچھ دعائیں جو رد نہیں، اس میں سے ایک دعا ہے کہ مومن بندے کا دوسرے مومن کے لیے غائبانہ دعا کرنا بغیر بولے چپ کے اس کے لیے دعا کرنا، یہ بھی ایسا اہتمام کر لے آپ دعاؤں کا اسی کو انتہا نہیں۔ ہم لوگ دعاؤں میں بڑے کوتا نظر آتے ہیں نا، دعاؤں کا اہتمام ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ، اس حد تک کہ کبھی کوئی ایمبولینس کی آواز بھی آپ سنیں تو ضرور دعا کر لینا، اگر اس میں کوئی اللہ تیرا بندہ ہے یا کوئی انسان ہے تو اس کے لیے اگر وہ ہدایت کا مستحق ہے تو ہدایت دے دے اسی بیماری کے ذریعے اس کو، اور اگر جو ہے مسلمان ہے ہدایت یافتہ ہے تو اس کو شفا نصیب کر دے۔ آواز آپ کو دور سے آ رہی ہے، ہوگا نہیں ہوگا دیکھا جائیں گے، لیکن اگر تھا تو آپ کی کریڈٹ میں آ گیا، فرشتے دعا کرے اللہ اس کے لیے مسئلہ حل کر، اس کی بیماری دور کر، اس کو جو ہے فلاں، سمجھ رہے آپ؟ تو آتی ہے نا کبھی آواز، کوئی نہ کوئی مطلب پرابلم میں ہے تبھی تو آواز آ رہی ہے، کسی کو ہسپتال لے جایا جا رہا ہے نا ہاسپٹل، آپ دعا کر سکتے ہیں، دعا 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 ہر بار دعا ہے نا، دواخانے سے گزر رہے کوئی دعا اللہ اتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا دے بیچاروں،
ہدایت کی جو مستحق ان کو ہدایت دے، جن کو شفا اور رحم کی ضرورت ہے ان کو شفا دے، اور جن کے لیے جو چیز بہتر ہے اس طرف ان کو گامزن کر دے، چاہے تو شفا یا چاہے تو موت، جو بہتر ہے۔ آپ نے محسوس بھی نہیں کیا، لیکن کتنے ہزاروں لوگوں کے لیے آپ دعا کرتے ہوئے چلے گئے وہاں سے۔ دعا کے لیے کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی چیز، کسی کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک معمول بنا لیجیے۔ کسی کو بھی دیکھا آپ نے دعا کر دیجیے، غائبانہ دعا بولیے مت میں نے دعا کیا، بول سکتے آپ، کبھی یہ بھی محبت میں اضافے کی وجہ بنتی ہے، لیکن غائبانہ زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل، ٹھیک ہے۔ تو رمضان کے مہینے کو خوب دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح جو ہے رمضان کے مہینے میں جو اعمال کرنا ہے اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو ہے ہمیں اس مہینے کو اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنانا یاد رکھیں، اس لیے کہ اس مہینے میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ مہینہ میرے اور آپ کے لیے کس کا مہینہ بن سکتا ہے؟ مغفرت سمجھتے ہیں آپ؟ ہمارے گناہوں کی معافی کا مہینہ بن سکتا ہے۔ اس کے لیے دلیل وہ روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر منگوایا، ممبر پہ آپ قدم بر قدم 3 ممبر کی سیڑھیاں چڑھے اور ہر سیڑھی پہ کہا آمین آمین اور آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسا آج عجیب عمل کیا جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یہ کروں۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو مجھ سے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت و ہلاکت و بربادی اس شخص کے لیے جس کو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ لعنت ہلاکت بربادی اس شخص کے لیے جس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین۔ میں نے کہا آمین۔ اور لعنت ہلاکت بربادی اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے کہا گیا کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ تو اندازہ لگائیے روح الامین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر سی بات ہے وحی لے کر آتے تھے، یہ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، وہ آ کر جب کہہ رہے تو یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے وہ اس بددعا پہ جو روح الامین یا جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں اس بددعا پہ آمین کے الفاظ آتے ہیں۔ اور نبی اپنی امت کو کبھی بھی عمومی اعتبار سے بددعا نہیں دیتے ہیں، صرف اینڈ سٹیج ہوتا ہے جب وہ بددعا دیتے ہیں ایک دم لاسٹ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا پہ آمین کرے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ مہینہ بہت زیادہ امپورٹنس اہمیت کا حامل ہے، اس کو چھوڑنے والا، ضائع کرنے والا، برباد کرنے والا نبی کی بددعا کا مستحق ہے جو کہ رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، مطلب جو کچھ وجود میں ہے سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ آپ بددعا دے رہے ہیں، مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں اپنی مغفرت ہم کو کروانی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رمضان کا جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے جیسے ہی رمضان آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے اور ایک بھی بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ایک بھی کھلا نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ رمضان تک چلا رہتا ہے پورا کر۔ اب ایک طرح سے ایک میسج دیا جا رہا ہے، جنت کھلی ہے اور جہنم بند ہے، مغفرت اور رحمت عام ہے اس مہینے میں، جنتی اعمال کر کے جنت چلے جاؤ، اور جہنم ہم نے بند کر دیے، معافی مانگ لو اپنے گناہ کے لیے، اور جہنم ہم نے بند کر دیا۔ کبھی انسان سوچتا ہے اس کا کیا سگنیفیکنس کہ دروازے وہاں کھلے تو ہمیں کیا اس کا کیا سگنیفیکنس ہوتا ہے؟ آپ سوچئے تھوڑا سا، اگر کوئی یہاں ایسا آپ سے آ کے کہے اور اللہ رحم کرے پچھلے 3 سال سے پانی کا کیا حال ہے، اورنگ آباد سے قریب ہمارے ایک ڈیم ہے پیٹھن میں، ہے نا، اگر کوئی آپ سے کہے یہ بس اب یہ مہینہ جون کا چالو ہوا اور کوئی ابھی 2 دن میں خبر لا کے بولے کہ پیٹھن کے ڈیم کے پورے دروازے کھلے، آپ کے ذہن میں کیا آتا؟ مطلب پانی فل، ذہن کہاں جاتا؟ پانی فل، سال اچھا جانے والا، بزنس اچھا، سب لوگ سوچ رہے اپنے اپنے، کمپنی والے اپنا سوچ رہے، گھر والی عورتیں اپنا سوچ رہے، سب اپنا اپنا سوچ رہے کہ اب پانی کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ نہیں، سب ایسا سوچ رہے۔ دروازے کہاں کھلے ہیں؟ اثر کہاں ہو رہا دلوں پر؟ یہاں ہوتا دروازے کھلے مطلب پانی ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے نا، ایک خالی دنیا میں پانی جیسی نعمت کے دروازے کھلے تو جنت کھلی ہے، تو یہ احساس ہونا چاہیے، مطلب آفر چالو ہے، یہ ایک کنیکشن ہونا چاہیے، ارے جنت کھلی ہے مطلب بہت کچھ کرنے کے لیے، اور جہنم بند ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ مغفرت کا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کی غضب پہ یاد رکھے حاوی ہے، اس سے زیادہ ہے، اسی لیے جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، کم ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا جنت کھلی ہے، جہنم بند ہے، فائدہ اٹھانے کا موقع ہے، اور جنت کے ایک دروازے کا تو خاص اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے اہتمام کیا جانے کا، تو جنت کے دروازے کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں، اسپیشل ویلکم ہوگا روزے داروں کے لیے، تو یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ہر روز رمضان کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو بنا لیجیے اس مہینے کو اپنے لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، رمضان زکوٰۃ ویسے جب آپ کے مال پہ 355 ڈیز 355 دن ہو جائے، مطلب لونار کیلنڈر کے حساب سے سال ہو جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر کسی نے یہ ٹائم ٹیبل ڈال لیا کہ رمضان ٹو رمضان، رمضان ٹو رمضان،
پھر یہ مہینہ آپ کے لیے زکوٰۃ کا بھی، آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح آخری پوائنٹ اور آخری بات جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ مہینے میں خاتمے پر آپ کو کیا دینا ہے؟ فطرہ۔ اور اسی سے وہ دن جس دن ہم عید مناتے، خوشی مناتے، جو عمل ہم نے رمضان میں کیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ فطرہ یاد رکھیے، یہ 2.5 کلو کے برابر اناج، 2.5 سے 3.25 کلو، یاد رکھیے۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، 2.5 کلو، 2 کلو 600 گرام، 2 کلو 700 گرام، 2 کلو 750 گرام، 3 کلو تک آتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں اضافہ کرنے میں اللہ پکڑ نہیں کرے گا، کمی میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ 2.5 کلو، 2.5 کلو سے ایکسس میں آپ جو ہے ہر فرد کی طرف سے غذائیات کھانے کی چیز جس سے انسان پیٹ بھرتا ہے، ایسی غذا جیسے پیٹ بھرتا ہے، جیسے کہ گیہوں، لیکن گیہوں کو مت چپک جائیے، ہاں بس فطرہ بولے کہ گیہوں یاد آتے، اور وہ بھی سڑے ہوئے، جو کہ ویسے آدھا آٹا بنا ہوا رہتا ہے، آدھے گیہوں رہتے ہیں اس کے اندر، وہ کیڑے نکال دیتے ہیں، پسا ہوا آٹا نہیں، وہ آتے ہیں سوچنے ہی، مطلب فطرے کے گیہوں بازو رکھے الگ سے، اس میں بکری منہ ڈال رہی، اس میں کوئی بیٹھا ہوا اس کے اوپر، وہ فطرے کے، اور باقی اپنے خریدنے والے گیہوں اندر سے لا کے دیتا ہوں۔ غذائیات، گیہوں ہو سکتا ہے، چاول ہو سکتا ہے، کسی جگہ اگر مکہ چلتا ہے تو مکہ ہو سکتا ہے، کسی جگہ کھجوری غذائیات ہے، پیٹ بھرنے کی چیز تو کھجور ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، پنیر، منقع، ٹھیک ہے، کھجور، جو اناج تھا ایک قسم کا، پنیر سمجھتے نا، پنیر غذائیت عربوں کے لیے پورا کھانا ہوتا ہے ان کے لیے، کھجور پورا کھانے کے طور پہ دودھ اور کھجور کھاتے ہیں، ہاں بس عموماً کھجور کا ویسا چلن نہیں کہ غذائیت نہیں، تو غذائیات جس چیز سے انسان پیٹ بھرتا ہے وہ چیز نکالیے، 2.5 کلو اور اس سے زائد ہر انسان کی طرف سے گھر میں۔ اور اس کے لیے آپ کو صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، جو فطرہ دے سکتا ہے دے دے، جیسا جو قربانی دے سکتا ہے دے دے، کوئی صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، نہ قربانی کے لیے نہ فطرے کے لیے۔ ہاں بس لوگ جو صاحب نصاب جو ہے بولے جو زکوٰۃ دیتا وہی فطرہ دے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کسی کو دلیل نہیں ملتی، کیونکہ صحابہ کثرت سے فطرہ نکالتے ہیں جبکہ اس میں سے اکثر زکوٰۃ دینے والے نہیں تھے، مطلب غریب۔ صحابہ اکثر قربانیاں کرتے جبکہ اس میں سے اکثر زکوٰۃ نہیں تھے، اس لیے کہ صاحب نصاب نہیں تھے شروعاتی دور میں، بعد کے دور میں تو اللہ نے نوازا، سمجھا بات کو؟ تو لہٰذا دینا ہے، نکالنا ہے 2.5 کلو غذائیات، اور وہ جو آپ خود کھاتے ہو، اسپیشل نہیں نکالنا، جو ہلکا نکالتے ہیں نا اسپیشل رہتا ہو، نہیں۔ اچھا یہ غذائیت میں اب کچھ لوگوں نے نیا کہتے ہیں فطرے کی ساڑیاں، فطرے کی ساڑی ہوتی ہی نہیں، فطرے کا کپڑا نہیں ہوتا ہے، فطرے کا صرف اناج ہوتا ہے، کھانے کی چیز میں دے سکتے ہیں آپ، کیش بھی نہیں سکتے آپ، فطرہ کیش بھی نہیں، یاد رکھیں۔ اور فطرے کی خاص حکمت جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے، عید کے دن لوگ کھائے اور پیے، بھوکے نہ رہے، مانگے نہ، مطلب سماج جب عید منا رہا ہے تو سارے لوگ کھائے اور پیے، کوئی بھوکا نہ رہے، یہ مقصد ہے اس فطرے کا۔ تو فطرہ کب دینا ہے؟ عید کا چاند دکھنے کے بعد، جمع کرنے کی نیت سے کچھ دن پہلے سے اس کو جمع کلیکشن کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈسٹریبیوشن چاند دکھنے کے بعد ہوگا اور عید کی نماز سے پہلے ہوگا۔ چاند دکھنے کے بعد سے کلیکشن ہو سکتا ہے ایڈوانس، لیکن ڈسٹریبیوشن چاند دکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک ہوگا، اور جس نے عید کی نماز تک نہیں ادا کی اور نماز پڑھ لی اس کا فطرہ ضائع ہو گیا، اب صدقے میں چینج ہو گیا، اس کا ثواب نہیں بنے گا۔ اور فطرے کا اجر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے روزوں میں جو خطائیں، لرزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں ہوئی ہے، یہ فطرہ ان سب کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ سمجھے آپ؟ فطرے کا فطرہ، اپنے آپ کو بینیفٹ کا بینیفٹ، قوم کو، انسانیت کو فائدہ اور اپنے آپ کو فائدہ، فطرہ دینا ہے ہر انسان کو اپنی طرف سے، ہر فرد کو۔ غلام بھی ہو آپ کے پاس تو غلام والا سسٹم نہیں، لیکن بتا رہا ہوں زندہ اور غلام سب کے لیے، بچوں کے لیے بھی، وہ عمر نے اس کے بچوں کے لیے بھی، سمجھا؟ سب کے طرف سے 2.5 کلو جو ہے اناج آپ کو دینا ہے، وہ اناج دی جو آپ کھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بالکل روایت میں آتا ہے، منقع، پنیر، منقع سمجھتے نا، انگور جو سکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک، منقع، پنیر اور جو، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں دی ہے غذائیت، تو آپ بھی کوشش کریں دے، اس کو کیش میں نہ دے، اور ابھی سے مت دے دو۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں رمضان کا فطرہ پہلے روزے کو کیا کریں گے، اپن دے دیں گے تاکہ کیا کرے، پھر بولے افطار کریں گے، اس سے سحر کریں گے۔ ارے فطرہ وہ عید الفطر کے لیے، رمضان افطار کے لیے الگ دیجیے آپ، ہر چیز ایک میں ایڈجسٹ کرنا ہے آپ کو۔ دنیا کا تو ہر کام الگ الگ ہونا، لیکن دین کا ہے تو پورا ایک ساتھ ہو سکتا ہے کہ بولے صدقہ بھی ہو جائے، فطرہ بھی ہو جائے، زکوٰۃ بھی اس میں ہو جائے، سارے اجر ڈال دو اس کے اندر۔ دنیا کا ہر کام الگ چاہیے، دنیا کا ہر کام الگ چاہیے، لیکن دین کا بولے سب ایک ساتھ ہوگا تو بہت خوشی کی بات ہے۔ نہیں تو آپ کو اگر کسی کو افطار کروانا ہے کروائیے، سحر کروانا کروائیے، فطرے میں نہیں ہوتی، لیکن فطرہ دینا ہے عید کے لیے، عید الفطر اسی لیے کہا جاتا ہے، اور اس کو دینا ہے جمع کلیکشن تھوڑے دن پہلے سے ہو سکتا ہے، ڈسٹریبیوشن لیکن عید کا چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھی، میں نے تقریباً 15 سے 16 پوائنٹس نکات آپ کے سامنے رکھے۔
رمضان کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے، اس روزوں کے تعلق سے، اس کی فضیلت اور تمام اعمال جو اس مہینے میں خاص طور سے ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں روایتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے لیے ایک دن کا خالص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی اللہ مسافت کے برابر فاصلہ جہنم میں اور سے بیچ میں ڈال دیتا ہے، ایک خندق کھائی ڈال دیتا ہے، اتنی بڑی ڈسٹنس پیدا کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے نا کہ جہنم سے ہم اتنے دور ہو جا رہے ہیں صرف ایک روزے کا وجہ سے۔ پورا مہینہ ہے، تو اس مہینے کو ہم غنیمت جانیں اور اس مہینے کو اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنا لیں، اور یہ کرنے والے کے لیے آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے۔ انسان پھر کوشش کرے، پھر اللہ کی توفیق ہو جائے تو یہ آسان ہے۔ ورنہ اگر ہم سوچ بیٹھے کہ نہیں ہوگا بھائی، یہ مہینہ تو اب ہیمسٹر آ رہے اپنے، تو اس کی تیاری اب نہیں ہو سکتا، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ مہینہ تو ایک مہینہ بزنس ہوتا، پھر سال بھر کہاں ہوتا اپنا، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ عزم کر لے کہ اس مہینے کو اپنے لیے انشاءاللہ جس ہم کو مغفرت کو بنانا ہے، کر صاف ہو نہ ہو۔